مسئلہ حاضر و ناظر. یہ حاضر ناظر پہ تھوڑی سی ایک بات سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حاضر ناظر کا مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لفظوں میں پہلے غور کریں. لفظ حاضر کا معنی ہے موجود اور لفظ ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا. ذرا سمجھیں نا, میری طرف دیکھیں. لفظ حاضر کا معنی ہے موجود اور لفظ ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا. اہل بدعت بریلوی اور اہل سنت والجماعت کے اندر یہ معرکۃ الآراء مسئلہ سمجھا جاتا ہے. بریلوی کہتے ہیں جیسے اللہ حاضر و ناظر ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہے. بلکہ کچھ غالب بریلویوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر کہنا ہی جائز نہیں ہے. اللہ کو حاضر و ناظر کہہ ہی نہیں سکتے, یہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں, یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے تو اس کا معنی یہ اللہ والی صفت نبی میں آ گئی. تو غالب بریلوی جیسے عمر اچھروی, احمد یار گجراتی, ان نے تصریح کی ہے کہ رب کو حاضر ناظر کہنا ہی جائز نہیں ہے. کہیں قرآن حدیث میں اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہا گیا, اسی لیے رسول اللہ حاضر ناظر ہے. ایک جاہل بریلوی مجھے کہنے لگا کہ حاضر کہتے ہیں مجرم کو حاضر ہو جاؤ, تو اللہ کو نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا شرم کر, پھر رسول اللہ کو کہہ سکتے ہیں؟ سب حاضر ناظر مجرم کو کہتے ہیں. حاضر کو مانا بھائی حاضر ہو جاؤ, تو پھر حضور کو حاضر ناظر کیوں کہتے ہو؟ تو اس لیے آج کل بریلوی ایک نئی اصطلاح لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, تو بریلوی کہتے ہیں دیکھیں تم حاضر تو نہیں مانتے, حضور مان گئے. حضور کا معنی بھی حاضر ہوتا ہے. یہ موہم لفظ ہے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس سے. جب ہم حضور پاک کہتے ہیں نا تو بریلوی اس سے معنی یہی لیتے ہیں کہ حضور جو حاضر ہے. لیکن ہمارے بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ حاضر وہ ہوتا ہے جو موجود ہو, حضور وہ ہوتا ہے جس کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس نیت سے حضور کہتے ہیں. حضور حاضر سے مشتق نہیں ہے جس کے پاس بندہ حاضری دے. رسول اللہ کے پاس ہم بھی چل کے جاتے ہیں. تو اس مسئلے میں بڑا حساب کتاب ان کے چلاتے ہیں بھی حضور حاضر ہیں یا نہیں ہیں. قرآن پاک کے متعدد دلائل اس پر دیے جا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. قرآن پاک کے متعدد دلائل ہیں. احادیث پاک میں تو تعداد اتنی ہے کہ لا یعد ولا یحصی, بندہ گن بھی نہیں سکتا. اتنے دلائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانا جا سکتا. اکثر جگہوں میں یہ نکل آئے گا. ایک اب پھر پھٹا رہا کہ بریلوی کہیں گے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام علماً حاضر ناظر ہے. علماً حاضر ناظر کا کیا معنی؟ یہ آج کل کے جدید بریلوی جب پھنستے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں بھی ذات تو حاضر ناظر نہیں ہے, ذاتاً حضور روزے میں ہیں, علماً حاضر ناظر ہیں. علماً کا معنی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری دنیا کی خبریں مل رہی ہیں تو حاضر ناظر ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, پھر تھانے دار بھی اپنے علاقے پورے میں حاضر ناظر ہے کیونکہ جتنی چوکیوں میں پولیس چل رہی ہے وہ اس کو چیزیں بتا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ بھی پورے صوبے میں حاضر ناظر ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ کو پورے صوبے خبریں مل رہی ہیں. ملک کا صدر اور وزیر اعظم پورے ملک میں حاضر ناظر ہے, اس کو پورے ملک کے احوال مل رہے ہیں. جو جواب آپ کو وہی ہمارا. اگر علماً حاضر ناظر کا معنی یہی ہے تو پھر تو حاضر ناظر ہے, ورنہ علماً حاضر ناظر ہونا کسی کو کوئی حاضر ناظر نہیں کہتا. ایک بات میں بنیادی طور پہ آپ کو سمجھاؤں بطور خلاصہ, ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ حاضر ناظر جب بریلوی کہے نا تو بریلوی خود پھنس جائے گا. اتنا زیادہ پھنستا ہے کہ اس کا جواب بریلویوں کی پوری ملت جمع ہو جائے نا جواب نہیں دیں گے. ذرا اس بات کو سمجھو. حاضر کا معنی ہے موجود اور ناظر کا معنی ہے کہیں نا. ہم بریلویوں سے کہتے ہیں اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, تو تم لوگ کون ہو؟ تم دعویٰ کر دو کہ سارے بریلوی صحابی رسول ہیں کیونکہ حضور موجود بھی ہیں اور حضور دیکھ بھی رہے ہیں. صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نبوت موجود بھی ہو اور نبوت دیکھے تو وہ بندہ صحابی بن جاتا ہے. یا تم نبی کو تو چلو نہیں دیکھ سکتے نا, اگر ہم نہ دیکھ سکیں تو نبی ہمیں دیکھے. جیسے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے, حضور کو نہیں دیکھ سکتے تھے, نابینا تھے, تو حضور نے انہیں دیکھا ہے تو ابن مکتوم کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے. تو بریلوی دعویٰ کر دیں کہ ہم صحابی ہیں کیونکہ نبی ہمیں دیکھ رہا ہے. حضور حاضر بھی ہے ناظر بھی. اور اگر بریلوی کہیں کہ نہیں ہم صحابی نہیں ہیں تو پھر اسے کہو کہ نبوت بھی دیکھے اور بندہ صحابی نہ بن سکے تو پھر ابو جہل بن سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ابو جہل کو حضور دیکھتے تھے, ابو جہل حضور کو دیکھتا تھا اور وہ صحابی بنا نہ بنا. تو پھر اپنے بارے میں بتاؤ آپ صحابی ہو یا ابو جہل ہو؟ ہمارے ایک دوست نے بڑا پیارا انہوں نے واقعہ سنا. ایک بندے نے آ کر کہا حضور حاضر ناظر ہے ہر جگہ, تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑے اور بریلوی کے ہاتھ چوم لیے اور اسے کہا آپ میرے ہاتھ بھی چومو. بریلوی نے کہا آپ کے ہاتھ کیوں چومو, آپ گستاخ ہو. اس نے کہا نہیں میں گستاخ نہیں ہوں, میں تابعی ہوں. انہوں نے کہا تابعی کیسے؟ اس نے کہا حضور حاضر ناظر ہے, تو نے نبی کو دیکھا یا نبی نے تجھے دیکھا, تو صحابی اور میں تابعی ہو گیا, میں نے تیری زیارت کی.
میں نے کہا نہیں تو تابعی نہیں ہے. اس نے کہا جب میں تابعی نہیں ہوں تو صحابی نہیں ہے, جب تو صحابی نہیں تو حاضر ناظر کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. اس کے جواب ملت بریلویہ کے پاس نہیں ہے. چلو اب اللہ کو حاضر بھی کہا گیا ہے اور ناظر بھی کہا گیا ہے. آپ اس کا دلائل دیکھنا چاہیں نا, یہاں بھی لکھا ہوا آ جائے گا, تو چلو آپ پڑھیں, بہرحال اس میں ساری تفصیل آئے گی. مسئلہ حاضر اور ناظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ حاضر و ناظر. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں کسی کو ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ماننا بہت بڑی گمراہی ہے, جبکہ بریلوی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں اور اس پر مختلف دلیلیں دیتے ہیں. مثلا قرآن پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ فرمایا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45. ترجمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے, خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں, کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر موجود بھی ہو اور ناظر دیکھنے والا بھی ہو. سمجھے ذرا اس کی دلیل کی وضاحت سمجھے. سورۃ احزاب آیت نمبر 45, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مبشرا ونذیرا کو چھوڑ کے بریلوی کہتے ہیں شاہدن. حضور کو فرمایا گیا ہے آپ گواہ ہیں, تو گواہ وہ ہوتا ہے نا جو حاضر ناظر ہو. بھئی یہ ہماری اس بات کا گواہ ہے, تو گواہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے, تو کہتے ہیں شاہدن. حضور پاک علیہ السلام گواہ ہے تو حاضر ناظر ہے. سمجھ آ گیا؟ اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ شاہد کا معنی حاضر ناظر کرتے ہو تو پھر پوری امت حاضر ناظر ہے, پوری امت ہر جگہ حاضر ناظر ہے. وہ کہیں گے کیوں؟ تو کہ قرآن پاک میں پوری امت کو حاضر ناظر کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تم تمام گواہ ہو. شاہد کی جمع ہے شہداء علی الناس, پوری امت کو اللہ نے گواہ کہا ہے. تو جب پوری امت گواہ ہے تو پھر نبی کی تخصیص کیا ہے جو نبی حاضر, ہم سارے حاضر ناظر ہیں. امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اب شاہد کا معنی کیا کرو گے؟ بریلوی کہیں گے نہیں وہ تمام کو من کل الوجوہ سے کہا گیا ہے, یہ اکیلا حضور کی بات ہے, شاہدن و مبشرا و نذیرا, حاضر ناظر. اس کا جواب ملت بریلویت کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں. ایک اور سوال بریلویوں سے کروں کہ حضور پاک علیہ السلام کسی کا جنازہ پڑھتے تھے؟ تو کہے گا پڑھتے تھے. تو کہ حضور کا جنازہ سنا, کون سا جنازہ حضور پڑھتے تھے؟ تو کہے گا اللہم اغفر لحینا, اللہ زندوں کو بخش, میتنا مردوں کو, آگے حاضروں کو بخش, وغائبنا ہمارے غائبین کو, ہمارے زور سے. حضور جب ہر جگہ حاضر نظر تھے, حضور سے کون غائب تھا؟ حضور کیوں فرماتے ہیں غائبنا ہمارے غائبوں کو بخش؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ہر جگہ نہیں ہے. حضور ہر جگہ ہے نا, تو وہ غائبنا کہاں سے آیا؟ حضور کہتے وشاہدنا وشاہدنا, پھر تو معاملہ ٹھیک ہے, جو ہر جگہ موجود ہیں. غائب نہ کہنا یہ اس بات کی اشارہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود نہیں. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا, تو پھر کیوں گواہ کہا گیا ہے؟ یاد رکھیں گواہ دو طرح کا ہے. بعض اوقات حاضر اور ناظر آدمی کو گواہ کہتے ہیں, جیسے کہا گیا یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ بندہ گواہ ہے, اسے گواہ کہتے ہیں. اور بعض اوقات گواہ اسے کہتے ہیں جو سکہ راویوں کی روایت سے اس تک بات پہنچے. سکہ راوی جاہل, جھوٹے, بے ایمان, کذاب نہ ہوں, سچے بندے اسے بات بتائیں. مثال کے طور پہ مجھے ایک بندہ آ کر بتایا بھی استاد جی بالکل وہ ہے بھی 2-3 بندے سچے, وہ کہتے ہیں استاد جی وہاں 2 بندے لڑ رہے تھے. تو اسے کہتے ہیں اشہاد علی الاشہاد, میں گواہی پہ گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے آ کر بتایا ہے نا, تو گواہی پہ گواہی ہو سکتی ہے. آپ فقہ میں پڑھ چکے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے جا کر امت کے حالات بتلاتے ہیں. جب تک حضور دنیا میں تھے تو خود گواہ تھے, حضور دیکھتے تھے لوگوں کو. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے پھر فرشتے رسول اللہ پہ عرض اعمال کر رہے ہیں, اعمال پیش ہوتے ہیں, اور فرشتے ضعیف بھی نہیں ہیں, ثقہ ہیں, درمیان میں شک بھی نہیں ہے فرشتے کی ثقات پہ. قرآن نے خود اس کی ثقات بیان کی ہے, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتہ معصوم ہے, جو کہا جاتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو فرشتہ رسول اللہ کو بتا رہا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بنیاد پہ گواہی دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات میں نے نہیں, علامہ شبیر احمد عثمانی کی شرح بھی دیکھ لیں تو تفسیر عثمانی میں حضرت عثمانی رحمہ اللہ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, سورۃ النحل آیت نمبر 89, وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء 1:90. اس آیت کے تحت لکھا
کہ حدیث پاک میں آتے امت کے اعمال ہر روز رسول اللہ کے روبرو پیش ہوتے ہیں، آپ اعمال خیر کو دیکھ کے خدا کا شکر بلند کرتے ہیں اور بدعمالیوں پہ مطلع ہو کر نالائقوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ حدیث پاک بھی موجود ہے وَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، جس پہ عرض اعمال ثابت ہے۔ تو ہمارے نزدیک حضور پاک علیہ السلام اس طرح گواہ ہیں، جب تک دنیا میں تھے تو حالات دیکھ کر گواہ تھے، جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو فرشتوں کے، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ جواب: گواہ کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری نہیں کیونکہ بعض اوقات بات سن کر بن دے کے بھی گواہی دی جا سکتی ہے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے واقعہ معراج کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں گواہی دی کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں تو یہ ضرور سچ ہے، جس کی وجہ سے ان کو صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب ملا۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت معراج خود موجود نہ تھے، نہ حاضر و ناظر تھے، مگر گواہی پھر بھی دی۔ تو جس طرح مؤذن اشہد ان لا، یہ دوسری دلیل ہے، دوسری اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاں، تو جس طرح مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ یہ لفظ اشہد کا کیا معنی ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں نا، یہ مؤذن جو کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، حضور پاک